أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. اس نے صاف انکار کر دیا. تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے. یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے. لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو. چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، پس ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا. پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی. فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا. جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بلا دیا جاتا ہے. ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے. اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت سخت اور باقی رہنے والا ہے. کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہیں جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں.
یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 128۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات جو ارشاد فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے نزول کے وقت آپ جلد بازی نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن جیسے ہی آپ کے پر نازل ہونا شروع ہوتا جلدی جلدی اس کو دہرانے لگتے تاکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رہے۔ تو آپ کو منع کیا گیا کہ آپ قرآن کے بارے میں پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے، من قبل ان یقضی الیک وحی، اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ کے پر مکمل کر دی جائے۔ وقل رب زدنی علما، ہاں یہ دعا کیا کرو کہ پروردگار میرا علم بڑھا۔ اب یہاں اسی حکم کے تناظر میں اللہ جلد بازی کا نقصان بتا رہا ہے۔ جلد بازی کا نقصان کیا ہے یہ دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کئی مقامات پر ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی ہے، لیکن وہاں بیان کرنے کا مقصود حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو زمین پر خلیفہ جانشین بنانا ہے، اور اس ضمن میں وہاں پر بیان کیا گیا۔ اور یہاں بیان کرنے کا مقصود یعنی اللہ کے حکم کے معاملے میں انسان اگر اسے بھول جائے یا جلد بازی کا شکار ہو جائے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے، وہ اس واقعے سے عیاں ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جلد بازی کی، منع کیا گیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، لیکن چلے گئے، اسے استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ جنت سے باہر کر دیے گئے، جنتی لباس اتار لیا گیا، اور اس کے بعد زمین کی طرف انہیں بھیج دیا گیا جہاں ہر قسم کی پابندیاں تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ زمین کی طرف بھیج دیا گیا اب وہاں اپنی منچاہی زندگی گزارنا ہے، نہیں، بلکہ وہاں آنے کے بعد اللہ نے کہا کہ تمہارے ساتھ میرے احکامات نازل ہوں گے اور اسی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا ہوگا۔ وہ جنتی زندگی کی طرح نہیں ہے جو من چاہی ہے، جو جی میں آئے وہ کرے، نہ وہاں پر بھوک کا مسئلہ، نہ پیاس کا، نہ نیند کا کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ دنیا کے اندر یہ سارے مسائل جڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ اسی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا تھا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فَنَسِيَ، حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت کے گزر جانے کے بعد اس حکم کو بھول بیٹھے، اور وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اسی ضمن میں، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں، کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام بھول گئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی نسل میں بھی نسیان، بھولنا رکھا گیا ہے، یعنی وہی بیماری جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے اندر تھی یہ ان کی آل و اولاد، ان کی نسل کے اندر بھی رکھی گئی۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں یاد کرنے کے بعد بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ وہی ورثہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی جنس کے اندر رکھا گیا تھا، وہی ڈی این اے دنیا کے تمام انسانوں کے اندر ہے، لہذا اس بنیاد کے پر انسان بھولتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں کہ آپ کئی مواقع کے پر بھولے، لیکن آپ کی بھول کو شریعت بنا دیا گیا، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز عصر یا نماز ظہر کو ادا کرنے کے بعد، جو کہ 2 ہی رکعت تھی، 2 رکعت ادا کیے چلے گئے اور سلام پھیر دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ تو میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی کی گئی ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اکیلے صحابی تھے اور نماز پڑھنے والے چونکہ پوری جماعت تھی، آپ نے تصدیق کی، لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی بھول جاتے، لیکن آپ کا یہ بھولنا دراصل شریعت کے لیے لازم تھا، اس لیے کہ آپ کی بھول کی وجہ سے سجدہ سہو کے احکامات ہمیں ملے۔
اگر آپ کی بھول نہیں ہوتی تو سجدہ سہو کے احکامات پریکٹیکلی طور پر کہاں ملتے؟ بیان کر دینا ایک الگ بات ہے، لیکن وہی چیز جب عملی طور کے پر پیش آتی ہے تو ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جاتی ہے جب کوئی واقعے کی شکل میں پیش آتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا۔ یہاں ایک بہت ہی بہترین قاعدہ ہے، نماز میں سہو ہونے کی بنیاد کے پر ہم کیا رول اپنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طریقے ملتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سہو کیا، اور ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اس کے بعد 2 سجدہ سہو کیا، پھر سلام پھیرا۔ یہ طریقہ ہے۔ اس ضمن میں ایک بہت ہی پیارا قانون یاد رکھیے گا، اصول ہے کہ اگر نماز کے اندر کمی ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہم تشہد چھوڑ دیا یا ہم نے رکعت کے اندر کمی کر دیا، کوئی اور کمی بھی ہے، تو ہم اس کمی کو پورا کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ سلام کے پہلے 2 سجدہ سہو کریں گے۔ یعنی نماز میں اگر کمی ہوتی ہے اس کے لیے سجدہ سہو سلام کے پہلے ہوگا، اور اگر زیادتی ہو گئی، ہم نے 2 کے بجائے 3 سجدہ کر دیا، 1 کے بجائے 2 رکوع کر دیا، اور 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھ دی، 3 کے بجائے 4، 4 کے بجائے 5، زیادتی ہو گئی، تو وہاں ہمیں اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد 2 سجدہ سہو کرنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ یعنی کمی ہونے کی بنیاد پر سلام کے پہلے سجدہ سہو ہے، اور زیادتی ہونے کے بعد سلام کے بعد 2 سجدہ سہو ہے، پھر سلام ہے۔ تو یہ قانون یاد رکھیں گے، اصول یاد رکھیں گے تو کوئی غلطی واقع نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا، آپ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور اس روایت کی بنیاد پر، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں غلطی ہو گئی، سہو ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا، یعنی قبلہ رو سے ہٹ گئے، تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی، نماز دہرانا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم احناف کے یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، نماز میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، پوری نماز پھر سے دہراؤ۔ علامہ سے ایک قانون یہ بنا کر رکھا ہے کہ اگر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد جس میں خامی ہو گئی ہے، سہو ہو گیا ہے، بات چیت ہو گئی، تب ہمیں نماز دہرانا پڑے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بھی تبدیل کیا، صحابہ کی طرف منہ کر لیا، بات چیت بھی ہو رہی ہے، تحقیق ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز نہیں دہرائی، بلکہ آپ نے 2 رکعتیں باقی تھی، انہی 2 رکعتوں کو ادا کیا اور سلام کے پہلے 2 سجدہ سہو کیا۔ اب یہاں جو لوگوں نے قانون بنا لیا ہے پوری نماز کو دہرانے کا، اس کی کوئی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے۔ بہترین طریقہ یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ تو یہاں آدم علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے کہا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، چنانچہ انہی کی بنیاد کے پر ان کی اولاد میں بھی نسیان یعنی بھولنا رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہاں قرآن مجید اس واقعے کو ایک الگ پیرائے کے اندر بیان کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، ابلیس کا، یہ جو قرآن میں جا بجا بیان کیا گیا ہے، آپ کو ہر جگہ الگ انداز ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر تھا ویسا ہی سورہ طٰہٰ کے اندر، اور جس طرح سورہ طٰہٰ کے اندر ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورہ صاد کے اندر بیان کر دیا گیا، نہیں، ہر جگہ اس کا انداز جدا جدا ہے۔ قرآن مختلف انداز سے پیرائے کے اندر، پس منظر کے اندر ان چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ کہا ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس نے ساروں نے سجدہ کیا، اور اس کی تفصیل سورہ بقرہ کے اندر بیان کر دی گئی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ابلیس کو اعتراض ہوا، اور جب اللہ نے اعزاز ان کو عطا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراض ہو گیا، اور اسی اعتراض کو یہاں لا کر بیان کیا گیا۔ اور کس بنیاد کے پر اس نے ساری چیزیں کی تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، 3 طریقے کا جرم اس سے سرزد ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ابا، انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ دوسرا واستکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے کیا کہا جب اللہ نے سوال کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کیا کہنے لگا؟ جیسا کہ سورہ اعراف کی ابتدا میں اللہ نے بیان کیا، وہ کہنے لگا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔
کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور آگ کی فطرت اوپر جانا ہے، مٹی کی فطرت نیچے ہونا ہے، لہذا مٹی سجدہ کرے گی، آگ نہیں، آگ جھکتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقلوں کو استعمال کرنا اور اپنے قیاس کو استعمال کرنا یہی غلط ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ابلیسی قیاس ہے، اول من قاس ابلیس، یہاں علماء بھی کہتے ہیں سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس ہے، اور یہ قیاس باطل ہے، اس لیے کہ نص واضح حکم کے آنے کے بعد قیاس نہیں کیا جاتا، وہاں صرف عمل ہوتا ہے۔ اب وہاں اپنی عقل کو یا تو اپنی سوچ کو، فکر کو نہیں پیش کیا جائے گا، چپ چاپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے، اللہ کے حکم کو مان لینا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، وہاں عقل استعمال نہیں ہوگی۔ قیاس کہاں پر ہوگا؟ جہاں پر دلائل بصراحت موجود نہ ہو، وہاں پر قیاس ہے۔ قیاس کا انکار اہل حدیث نہیں کرتے، یہ الزام ہمارے پر لگایا جاتا ہے کہ اہل حدیث قیاس کو نہیں مانتا، اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ میری امت کو ضلالت کے پر، گمراہی کے پر اکٹھا نہیں کرے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امت گمراہی کے پر اکٹھا نہیں ہو سکتی، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کب ہے؟ یہ اجماع ہے، قیاس ہے، یہ سب کے سب کتاب و سنت کے دلائل نص کے تابع ہیں، اس کے بعد آتے ہیں، اس کے پہلے نہیں آتے۔ اگر وہاں نص موجود ہے تو وہاں اجماع کا دعویٰ بے معنی ہے۔ اگر اللہ کا صریح حکم موجود ہے، اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کے خلاف اجماع ہے، تو اجماع کو مانا ہی نہیں جائے گا۔ اجماع اس وقت ہوتا ہے جب دلائل موجود نہ ہو، قیاس کے ذریعے بھی مسئلہ حل نہ ہو، تب یہ ہے۔ یہ نہیں کہ قیاس دو چار لوگوں نے، اجماع جیسا کہ کہا جاتا ہے دو چار لوگ کسی گھر کے اندر جمع ہوئے اجماع کر لیے۔ اجماع کے بارے میں محدثین جو بات بیان کرتے ہیں، اس کی جو تعریف ہے کہ ایک وقت میں ایسا مسئلہ جو قرآن و حدیث سے واضح طور کے پر ثابت نہیں اور قیاس سے بھی اس کو حل نہیں کیا جا سکتا، تب اس کے پر ایک وقت کے تمام علماء کا کسی مسئلے کے پر متفق ہونا۔ اب آپ ثابت کر کے دکھاؤ، ایک وقت میں کوئی ایک مسئلہ پیش آئے جو قرآن حدیث کے نص سے، واضح دلائل سے ثابت نہیں، قیاس سے بھی ثابت نہیں، اور اس کے بعد سارے علماء نے بھی اس کے پر اجماع کیا کہ ٹھیک ہے یہ ایسا ایسا مان لیا جاتا ہے۔ ثابت کر کے دکھاؤ۔ اگر ایک عالم بھی، ایک فقیہ بھی جو کہ واقعی اس درجے کے پر پہنچا ہوا ہے جو فقاہت کا درجہ ہوتا ہے، اگر اس کا انکار کرے گا تو اجماع مانا نہیں جائے گا۔ تو پھر اجماع ہوا کہاں؟ اجماع تو ثابت ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہت کم چیزیں ہیں، اور بعد میں جیسا کہ علماء امت پھیل گئے، اصحاب کرام کے زمانے میں تو اس بات کے پر اتفاق تھا کہ اصحاب کرام ایک ہی جگہ تھے اور ان میں بہت سارے اجماع ہوئے جس کو ہم مانتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پر اجماع ہوا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کرنا ہے، اس پر اجماع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسی ہونا چاہیے، اس پر اجماع ہوا۔ بہت ساری چیزوں پر اجماع ہوا، اصحاب کرام نے کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو وہ ہم مانتے ہیں جو اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابوبکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نص سے واضح طور کے پر، جس کو نص کہتے جس میں صراحت کے ساتھ کہا جا رہا ہے، وہ ثابت نہیں ہوتی ہے، اشارتاً ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے کھڑا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اشارت النص ہے، واضح طور پر نہیں ہے، یہ اشارت النص ہے، اور اشارت النص سے وہ چیز ثابت ہے۔ لیکن چونکہ اجماع اس وقت ہوتا ہے جہاں اشارت النص نہیں بلکہ واضح طور کے پر بصراحت وہاں حکم موجود ہوتا ہے، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ابلیس نے وہاں پر قیاس کیا، عقل کے دلیل کے آنے کے بعد اپنے عقل کو لڑایا، اس کی بنیاد کے پر وہ گمراہ ہوا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور کافروں میں ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، یا آدم ان ھذا عدو لک، آدم یہ تمہارا دشمن ہے، ولزوجک، اور تمہاری بیوی کا بھی، فلا یخرجنکما من الجنہ، یہ تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے۔ پہلے ہی اللہ نے بتا دیا یہ تمہیں جنت سے نکلوانے کی کوشش کرے گا،
پہلے ہی تمہیں خبردار کر دیا جا رہا ہے فتشقا، اور اگر تم جنت سے نکال دیے گئے تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے، جبکہ جنت میں تمہیں کیا فیسلٹی مل رہی ہے؟ اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، یہاں تمہیں اتنا آرام ہے، نہ تو تمہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے، ہر چیز وقت کے پر مہیا ہے، صرف سوچے اور وہ چیز مہیا کر دی جاتی ہے، اور نہ یہاں پر تم ننگے ہو، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہاں پر نہ تو تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ کی تکلیف اٹھانا ہے۔ اس ضمن میں سے پہلے بھی یہ چیز بیان کی گئی کہ انسان کے پر جب یہ تحقیق کی گئی کہ انسان آخر زمین کے پر دیگر جانوروں کی طرح حالات اور موسموں کی تبدیلی کو جھیل کیوں نہیں پاتا۔ ابھی آپ دیکھیے موسم تبدیل ہوا، ابر و آلود موسم ہے، ملک کے اکثر علاقوں میں آشوب چشم کی وبا پھیلی ہوئی ہے، یعنی ایک چیز ہے جو ہمیں تکلیف دے رہی ہے، علامازی نزلہ ہے، زکام ہے، بہت ساری بیماریاں جو موسمی ہوتی ہیں وہ ہمارے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہر موسم کی تبدیلی کے وقت ایسا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں پر اس طرح کی موسمی بیماریاں نہیں تھیں، جہاں شدت کی دھوپ نہیں تھی، جہاں زیادہ بارش نہیں ہے، نہ شدید سردی ہے جس کی بنیاد کے پر اسے تکلیف لاحق ہوتی ہے۔ جبکہ دیگر سارے جانوروں کو، پرندوں کو آپ دیکھیے، موسموں کی تبدیلی کے بعد ان کے پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ اللہ نے ان کو اس انداز سے بنایا اور ان کی فطرت نیچر کو ایسا رکھا کہ وہ موسموں کی تبدیلیوں کو آسانی سے جھیل جاتے ہیں۔ آپ جنگلات میں چلے جائیے، ہمارے علاقوں میں ہمارے درمیان رہنے والے جانوروں کی بات چھوڑیے، جنگلات میں رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، ہر موسم میں بآسانی وہ اپنے آپ کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فطری طور کے پر ان کو ایسا بنایا ہے۔ تو انسان چونکہ جنت کے اندر رکھا گیا، پیدائش وہاں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی، لہذا اسی موسم اور اسی جگہ وہ ساری چیزوں کو اس ماحول کے اعتبار سے بنایا گیا جو انسان کے لیے سوٹیبل تھی۔ زمین کے حالات انسان کے لیے سوٹیبل نہیں ہیں، یہاں صرف بطور آزمائش کے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ شیطان تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس نے گمراہ کرنے کی حتی الامکان کوشش بھی کی، بہت مرتبہ کوشش کی ہوگی، لیکن آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ آخر کار ایک مدت جب بیت گئی اور ابلیس نے قسم کھائی، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کیا، وقاسمہما، حضرت آدم اور حوا دونوں کے سامنے قسم کھاتا ہے، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اس قسم کی بنیاد کے پر ان کا شک ٹوٹ گیا اور وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان مثال کے طور پر آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، اس کے پاس شک کر رہا ہے، یقین نہیں کر رہا ہے، قسم کے کھانے کے بعد شک ختم ہو جاتا ہے اور آپ یقین کر لیتے ہیں، تو شک ختم کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، یہ ہمارے شک کو یقین میں تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ وہاں قسم کھائی، معاملہ حل ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام اعتماد کر بیٹھے، اور اس کے بعد اس نے انہیں جنت سے نکلوا دیا، جس درخت کے کھانے کے بارے میں ان کو منع کیا گیا تھا، آخر اسے استعمال کر بیٹھے۔ وہ کیا کہنے لگا؟ جھانسا دیتا ہے۔ جھانسا کیا دے رہا تھا؟ هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کہ کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو، یعنی تمہیں دائمی زندگی ملے گی، اس درخت کو کھانے کے بعد تم کبھی مرو گے نہیں۔ حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جنت میں تمہیں موت آنے والی ہے، نہیں، لیکن اس نے بہکایا اور اس کے بعد کہا کہ نہیں، دائمی زندگی ملنے والی ہے اور بادشاہت جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، ہمیشہ جنت میں رہو گے، موت کبھی آنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے اس کے بہکاوے میں آنے کے بعد اس درختوں کے پھل کو استعمال کیا، اور اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ فوری طور کے پر بطور سزا کے ان کے جسموں کے پر جنتی لباس اتار لیا، انہیں اتار لیا، اور جب اتارا گیا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو یہ لوگ فوری طور کے پر جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر ڈھانکنے لگے۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ صاف یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام اپنے رب کی نافرمانی کی، فغوا، چنانچہ وہ بہک گئے۔
یہ ایک لمبا پیریڈ ہونا، شیطان کا، ابلیس کا قسم کھانا، ان کے ڈاؤٹ کو ختم کرنا، یہ ساری چیزیں وجہ بنی حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، چنانچہ وہ غلطی کر بیٹھے اور گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور یہ ساری تفصیل سورہ بقرہ کے اندر بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے دعا مانگی۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ کرسچن لوگوں کے یہاں پر بھی ہے، یہودیوں کے یہاں پر بھی ہے، اور یہ ان کے مذہب کے غلط ہونے اور ساتھ ہی ساتھ انجیل اور تورات میں تبدیلی ہونے کی ایک واضح دلیل بھی ہے۔ ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کی، بلکہ ابلیس نے حضرت حوا کے پر وسوسہ ڈال کر ان کو گمراہ کیا، اور حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پھل کو کھانے پر آمادہ کیا، یعنی اصل مجرم وہ بتاتے ہیں حضرت حوا ہیں۔ اس بنیاد کے پر یہود و نصارہ ہوں، دیگر مذاہب میں، یہاں تک کہ آپ ہندو مت کے اندر بھی دیکھیے، وہاں عورتوں کو تعلق سے ایسی بدگمانیاں پائی جاتی ہے کہ آپ کو جس کا تصور نہیں، بلکہ عیسائیوں کے یہاں عورت کو بدی کا محور کہا جاتا ہے، یعنی ساری برائیوں کی جڑ عورت ہی ہے، جبکہ اسلام نے عورت کو اس کا صحیح مقام، جائز مقام عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس معاملے کے اندر اکیلی مجرم تھی۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ ابلیس نے دونوں کو بہکایا اور دونوں نے غلطی کی۔ قرآن نے کہیں پر بھی ایک کو مجرم نہیں بتایا، بلکہ دونوں کو ساتھ ساتھ کہا، دونوں سے غلطی ہوئی۔ اور یہاں بلکہ اس میں قرآن مجید نے صاف کیا کہا، وَعَصَىٰ آدَمُ، آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اور اپنے رب کی نافرمانی کرنے کی بنیاد پر بہک گئے۔ یہاں تو حضرت آدم علیہ السلام کی صراحت ہے۔ تو یہ عورتوں کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلائی گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے کہا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کا سب سے بہترین، قیمتی، بھلائیوں سے بھرا ہوا ساز و سامان عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ اتنا احساس، ماں ہے تو اسے باپ کے مقابلے میں دگنا اجر دیا گیا ہے، تین گنا یہ احساس، بیوی ہے، بیوی کی حیثیت سے اسے اجر کا مستحق، بہن کی حیثیت سے کہیں پر بھی اس کو محروم نہیں کیا گیا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا نے اللہ سے توبہ کیا۔ توبہ کی شکل کیا تھی، دعا کیا تھی؟ سورہ اعراف میں اللہ نے بیان کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمارے گناہ، ہماری غلطی کو بخش نہیں دے گا، وَتَرْحَمْنَا، رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ دونوں اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں جو لوگ ایک موضوع من گھڑت روایت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ عرش کے پر لکھا دکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بنیاد کے پر توبہ کیا، کوئی دلیل نہیں۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کلمات لیے اور وہ دعا سورہ اعراف کے اندر بیان کر دی گئی۔ تو اس کے بعد فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، وحدہ، اور ان کی رہنمائی بھی کی، لیکن کہا توبہ قبول ہو گئی ہے لیکن تمہیں جنت میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اب بطور آزمائش کے حضرت آدم، مائی حوا اور ابلیس کو بھی کہا گیا، اس لیے کہ اصل و مجرم وہی تھا۔ کہا قال اہبطا منہا جمیعا، سب زمین کی طرف اتر جاؤ۔ اب وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ بعضکم لبعض عدو، تم میں کا بعض کا دشمن ہوگا۔ فإما یأتینکم منی ہدی، اب میری طرف سے تم لوگوں کے لیے ہدایت آئے گی۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی وہ ہدایت جو کہ ربانی ہدایت ہوتی ہے۔ یہ ہدایت کا دینا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان کسی کو ہدایت دے، یہ تو خود گمراہ ہے، اسے خود اپنے بارے میں پتہ نہیں، وہ دین اور احکامات شریعت کے بارے میں کیا اپنی طرف سے رہنمائی کرے گا۔ تو ہدایت اصل میں ہدایت ربانی ہوتی ہے، یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا کتاب کی شکل میں، وحی کی شکل میں، رسولوں کے ذریعے جو ہم کو عطا کی گئی ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے ہدایت۔ اب یہاں یہ بھی معلوم ہوا حضرت آدم اور مائی حوا کے روئے زمین کے پر اترنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو اللہ نے نازل کی وہ ہدایت تھی، اور ہدایت بہت قیمتی چیز ہے۔
یہ اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے اس میں کسی کو شریک نہیں بنایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک نہیں بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں دے پائے۔ قرآن نے صاف کہا کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی ہدایت نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہے مومن بنا دے، صالح بنا دے، نیک بنا دے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ تو ہدایت اللہ نے نازل کی، اور اس ہدایت کے تعلق سے کہا جو بھی اس کی پیروی کرے گا، یعنی جو اللہ نے نازل کیا ہے، فلا یضل ولا یشقا، تو وہ بہکے گا نہیں، یعنی غلط راستے پر نہیں جائے گا، ولا یشقا، اور تکلیف میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ راستہ اگر غلط ہوگا تو تکلیف لازمی طور پر آئے گی، تو لازم ہے کہ وہ بہکنے کے بعد تکلیف میں پڑنے والا ہے۔ ہاں، قرآن نے یہ بھی کہہ دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، جو شریعت میں نے اتاری ہے اس سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی کو تنگ بنا دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، نتیجہ کیا ہوا؟ جنت اور اس کی ساری نعمتوں سے محرومی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ شاعر بہت پیاری بات کہتا ہے کہ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان بها وفوز العابد، کہ گناہ پر گناہ کرتا ہے اور امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تجھے جنت سے نواز دے گا۔ انسیت ان اللہ اخرج آدم منہا الی الدنیا بذنب واحد، کہ اللہ نے صرف ایک خطا، ایک غلطی کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے باہر کر دیا تھا، اور ہم غلطیوں کے پر غلطی، گناہ پر گناہ کرنے کے بعد امید لگائے کہ اللہ ہم کو جنت دے گا۔ تو اس بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ نے کہا جو بھی میرے ذکر، میری شریعت، انحراف کا مطلب کیا ہے؟ شرک کرنا، بدعات کرنا، یہی ضلالت ہے، یعنی توحید کے، سنت کے راستے کو ترک کر دینا اور اس کے بعد بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہونا، یہ ہے اللہ کی شریعت سے اعراض، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، زندگی کو تنگ بنا دیا جائے گا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کاروبار کے اندر اگر ہم بے ایمانی کریں گے تو یقینی بات ہے کہ کاروبار میں مندی آئے گی۔ اگر ہم معاملات زندگی کے اندر بے ایمانی کرتے ہیں اور اپنے حقوق کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، وہاں تنگی آنے والی ہے۔ جہاں جہاں شریعت کی مخالفت ہوگی وہاں وہاں تنگی کا شکار ہوں گے۔ سیاسی پیمانے پر، عالمی پیمانے پر، ملکی سطح کے پر، شہری سطح، جہاں جہاں ہم پریشان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر، اللہ کی شریعت سے اعراض کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ شریعت کی تابعداری مشکلات کا حل ہے، اور مشکلات میں جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت کی تابعداری نہیں کر رہے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا جبکہ میں تو بینا تھا؟ تو اللہ کہے گا تیری آیتیں، میری آیتیں تیرے پاس آتی تھی، تو اسے دیکھ کر انجان بنتا تھا، اندھا بن جاتا تھا، اسی طرح آج تیرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو جیسا دنیا میں ہوگا ویسا آخرت میں اس کے ساتھ ویوہار کیا جانے والا ہے۔ اسی طرح کا بدلہ سارے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اللہ کی آیتوں کو اعراض کرتے ہیں اور اسے نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ آخرت کا عذاب بڑا شدید، بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا افلم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی بڑی بڑی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، چاہے قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم نوح، بڑی بڑی قوموں کو تباہ کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، جن کے رہنے سہنے کی جگہ پر یہ چل پھر رہے ہیں، یعنی ان سے پہلے یہاں بڑی بڑی قومیں آباد تھی، اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ اب تم ہو، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والے عقل مندوں کے لیے اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو یہ اس واقعے کے تناظر میں اللہ نے بیان کیا، جلد بازی، تعجیل، گھائی مچانا یہ معاملات کو بگاڑتا ہے، لہذا انسان کو صبر والا ہونا چاہیے اور مستقل مزاج ہونا چاہیے، اور دین کے پر اپنے آپ کو انتہائی ثبات قدمی کے ساتھ جمائے رکھنے والا ہونا چاہیے۔ یہ اسے مختلف قسم کی گمراہیاں اور خطاؤں سے، غلطیوں سے محفوظ رکھنے کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جلد بازی کے مقابلے میں حلم عطا فرمائے، اور کسی بھی معاملے کے اندر جلد بازی کے مقابلے میں دور اندیشی، حکمت عملی کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔